صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے سورۃ اخلاص کے دنیا اور آخرت میں فضائل و برکات، اور سورۃ اخلاص کا ایک ہی رات کا روحانی اور پاورفل مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ایک ہی رات کا روحانی اور پاورفل مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی آپ کی سخت حاجت ہے جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے ضرور قبول ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ آسان اور مجرب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ثواب کی نیت کر لیجئے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، بغیر تھکاوٹ کے بے شمار نیکیاں کمانے کی نیت سے، ان وظائف کو یعنی کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی نیت سے۔ تو جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور ہماری ویڈیو کا ٹاپک اچھا ہے تو ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے۔ آج جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ سورۃ اخلاص کا قرآنی اور پاورفل وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، تو سورۃ اخلاص میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص ہے، اس کی تلاوت میں نے کی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ اکثر مسلمان بھائیوں کو یاد ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ بہت ہی عظمت اور شان و شوکت والی سورت ہے۔ اس سورت میں جو وعدانیت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس سورت کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، آپ اپنی کوئی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے، اپنی کوئی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے، آپ کا کوئی بھی رنج و عالم ہے، آپ کا کوئی بھی غم و مصیبت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ جو شخص سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر اس سورت کو 20 مرتبہ پڑھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت میں 2 محل تیار فرما دیتے ہیں، اور وہ محل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہر محل کے 70,000 کمرے ہوتے ہیں، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر 70,000 حور و ملائکہ اس بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر 30 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا اگر اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھا جائے تو 100 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورت مبارکہ کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نہ صرف آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس کا تصور ذہن میں رکھ کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کو لازمی پڑھنا ہے۔ 500 ٹائم یعنی کہ 500 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔
آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور آخر میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں تاکہ اس کی جو روحانی اجازت ہے وہ آپ کو مل جائے۔ جیسے ہی آپ اپنا نام لکھ دیں گے آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی اور آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں، یعنی کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے دیا کریں۔ ساتھ فارغ وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اور تیزی سے اثر کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اور اس عمل کو کر کے فیض یاب ہو جائیں، وہ بھی اپنی پریشانی کو دور کر سکیں، اپنی مشکلات کو دور کر سکیں، اپنے رزق میں اضافہ کر سکیں۔ والسلام۔